میرے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بدشگونی لی وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے بدشگونی لی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اب اس طرح سینکڑوں مثالیں ہیں۔ مثال کے طور پر جب سورج کو گرہن لگتا ہے، عوام الناس میں مشہور کیا کہ حاملہ عورتیں نہ کوئی وزنی چیز اٹھائیں، نہ گھر سے باہر نکلیں، نہ کینچی چلائیں، نہ یہ کریں نہ وہ کریں، وغیرہ وغیرہ، سب جھوٹ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور ہمارے یہ بھی مشہور ہے کہ جناب وہ عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد جھاڑو نہیں لگاؤ، نحوست ہوتی ہے، یہ غلط ہے۔ بھائی صفائی نصف ایمان ہے، آپ جب بھی کریں، رات کو جھاڑو لگائیں، مغرب کے بعد لگائیں، عشاء کے بعد جب بھی جھاڑو لگائیں، لگاتے رہیں، صفائی کریں آپ۔ تو یہ کہنا کہ فلاں ٹائم جھاڑو نہیں لگاؤ یہ نحوست ہے، فلاں ٹائم جھاڑو نہیں لگانے سے نحوست آتی ہے۔ اچھا، عوام الناس مشہور ہے کہ جیسے مغرب ہو فوراً اپنے گھر کی لائٹیں روشن کر دو ورنہ بلائیں اتریں گی، یہ بھی غلط۔ گھر کے دروازوں کے باہر نہ بیٹھو، مغرب کے بعد بلائیں تم کو اٹھا کر لے کے جائیں گی، یہ بھی غلط۔ اس طرح کی سینکڑوں ہیں جناب عالی۔ وہ بچے کے اوپر سے آپ پھلانگ کر نہ جائیں ورنہ بچے کا قد چھوٹا ہو جائے گا، غلط۔ بچوں کو بڑے کے نیچے سے نہیں گزرنا چاہیے ورنہ بڑا چھوٹے قد کا ہو جائے گا۔ اس طرح کی سینکڑوں ہمارے ہاں مثالیں ہیں کہ جو بدشگونی پر مراد لی جاتی ہیں۔ اچھا سنیں، وہ حدیث پاک اکثر ہمارے لوگ نمازی سوال کرتے ہیں، کہتے جناب مولانا صاحب وہ میں نے نیا گھر لیا ہے، جب سے اس گھر میں آیا ہوں معاملات اجاڑ ہو گئے، اس گھر میں تھا تو معاملات سارے سیٹ تھے۔ یہی معاملہ ایک شخص حضور کے پاس لے کر آیا، یا رسول اللہ میں فلاں گھر میں رہتا تھا، مال و متاع بھی تھا، سارے معاملات بہتر تھے، اب میں نئے گھر میں آیا ہوں تو معاملہ ٹھیک ہی نہیں ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ تم نے بہت بری بات کہی ہے، اس کو کہنا چھوڑو، ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو آپ اکثر عاملین کیا کہتے ہیں، جب اپنا گھر چینج کریں، وہ چینج کر دوسرے میں گئے، وہ معاملات ہے، پھر تیسرا چینج کرو، چوتھا چینج کرو، اب گھر ہی چینج کرتے رہے آپ۔ تو یہ گھروں کے چینج کرنے سے کچھ نہیں ہے۔ اچھا لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب جب سے وہ میں نے گھر میں درخت تھا اس کو میں نے کاٹا ہے تب سے مصیبتیں آ گئی، پتہ نہیں سمجھ اس درخت کے کاٹنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہ جو آپ کا ذہن مضبوط پتہ ہے کون کرتا ہے، یہ شیطان کرتا ہے، وہ آپ کا پختہ یقین کرتا ہے یہ جو سارا ہوا ہے اسی وجہ سے ہوا ہے۔ اور حدیث پاک میں کہا گیا کہ جو بدشگونی پر یقین کرے اس نے شرک کیا ہے۔ کیوں؟ آپ نے بدشگونی کو مؤثر حقیقی جانا ہے، یہ شرک ہو گیا، شرک۔ آپ نے یہ تصور باندھے یہ جو میرے ساتھ معاملہ ہوا ہے وہ اس کی وجہ سے ہوا ہے۔ جب آپ نے کسی اور میں تاثیر حقیقی مانی، یہ شرک ہو گیا ہے۔ تو کہا جس نے بدشگونی اس نے شرک کیا ہے۔ اب جناب جب سے یہ ہماری بہو آئی ہے ہمارے گھر میں تو لڑائیاں چل رہی ہیں، پہلے تو معاملہ سارے ٹھیک تھے، کل تک تو وہ دلہن کے پاؤں دھو کر وہ پانی چھڑکاؤ کیا جا رہا تھا گھر میں بطور تعظیم بطور تبرک، 15 دن کے بعد اسی بہو کو وہ کوس رہے ہوتے، کم بخت ہماری جب سے تو آئی ہمارے گھر میں لڑائیں جھگڑے ہو رہے۔ اب تک تو وہ سانس کی آنکھوں کا تارا نہ جانے کیا کچھ بنی ہوئی تھی، 15-20 دن کے بعد اسی بیچاری کو وہ منحوس کہہ رہے ہوتے۔ جس عورت کے یہاں بچیوں کی ولادت زیادہ ہو اس کو بھی منحوس کہا جاتا ہے۔ یہ تو منحوس عورت ہے، بچیاں ہی جن رہی ہے، بچے تو جنتی نہیں ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے کیا؟ بچی پیدا کرنا بچہ یہ عورت کے اختیار میں، یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ تو آپ عورت کو کوس کر رب کی تخلیق پر انگلی اٹھا رہے۔ وہ مالک کی مرضی، جس کو جو عطا کرے، میرے اور آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے۔ اب عورت کو منحوس کہہ رہے ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ بچی پیدا کر، لڑکیاں بچے تو پیدا کرتی ہی نہیں ہے۔ جناب اچھا خاصا کام پہ جا رہا تھا، پتہ نہیں کس منحوس کا میں نے چہرہ دیکھ لیا، میرا کام سارا ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ اللہ کے بندو، دین اسلام آنے کے بعد اب اگر ہمارے اندر وہ زمانہ ہے جب بدشگونی رہ جائے تو پھر بتاؤ تم نے اسلام کی برکتوں کو سمیٹا ہی کیا ہے؟ بلی نے راستہ کاٹ لیا ہے، پتہ نہیں صبح میں نے کس منحوس کا چہرہ دیکھا تھا۔ جناب آپ نے اپنا ہی چہرہ دیکھا تھا آئینے کے اندر، آپ نے کسی کا چہرہ نہیں، آپ نے سب سے پہلے آئینے میں اپنا چہرہ خود ہی دیکھا تھا، تو آپ کس کو منحوس قرار دے رہے ہو؟ یہ گھر منحوس ہے، یہ گاڑی منحوس ہے۔ کبھی کبھار حیرت ہوتی ہے کہ راستے میں چلتے ہوئے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، کسی کی بائک پنچر ہو جائے نا وہ نیچے اتر کے بائک پر ٹھڈے لاتے مارتا ہے اور بائک کو گالی دے رہا ہوتا ہے، کیسی منحوس ماری، آج ہی تو پنچر ہو رہا تھا۔ تو خدا یہ جو بدشگونی والا ہے نا اس کو نکالے آپ۔ کوئی دن منحوس نہیں ہے، نہ کوئی ہفتہ منحوس، نہ کوئی گھڑی منحوس۔ یہ سفر کے مہینے کو منحوس کہنا یہ بہت بڑی نیری جہالت ہے۔ منگل کے دن کو منحوس کہنا نیری جہالت ہے۔ فلاں تاریخ کو منحوس کہنا نیری جہالت ہے۔ محرم میں شادی بیاہ نہ کرنا نیری جہالت ہے۔ اور بھائی محرم تو حرمت والا برکت والا مہینہ ہے، آپ اس کو منحوس کیسے کہہ رہے ہو؟ سفر کا مہینہ برکت والا، سارے مہینے برکت والے ہیں، آپ منحوس کیسے کہہ رہے ہیں؟ کچھ پہنچ ہی نہیں سکتا، جو پہنچے گا رب کی طرف سے پہنچے گا۔ یہ آزمائشیں، یہ تکلیفیں، یہ رنج و غم من جانب اللہ، اللہ کی طرف سے ہیں۔ اللہ چاہے گا تو دور کر دے گا، دنیا ہزار کوشش کرے آپ کا ایک دانہ نہیں روک سکتی، پانی کا ایک گھونٹ آپ سے نہیں چھین سکتی۔ جس دن یہ دماغ میں آپ کی چیزیں بیٹھ گئی آپ بدشگونیوں کے معاملات سے بالکل نکل کر واضح اور صاف ہو جائیں گے، اب آپ کی ٹینشن ہی ختم ہو جائیں گی۔